کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر لکھ دے آنا مقدر عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مل کر زور سے بولیں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاباش پیارے پیارے بچوں آپ سب کو بتایا ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں شاباش حج کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کا نام ہے ناظرین حج کی باتیں اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کی جائیں گے حج کی باتیں کیونکہ یہ ہمارے فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں اسلام کے یہ بنیادی ہمارے جو جسے رکن کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے مطلب فرائض میں سے ہے حج اور پانچواں سب سے اہم ترین رکن ہے یعنی ہر مسلمان صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے حج کیا ہے اس پر فرض ہے اس کو حج کرنا ہی کرنا ہے اگر اس کے پاس گنجائش ہے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں جیسے آپ لوگ بہت سارے پیسے جمع کر لیتے ہیں نا عید پہ تو بڑے جو آپ کو عید دیتے ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ جمع ہوتے ہیں اس سے زیادہ جمع ہوتے ہیں تو اگر ان کے پاس اب اس دور میں اگر اتنے سارے پیسے جمع ہیں کہ جن سے حج ہو سکتا ہے اور وہ ان کی ضرورت کے علاوہ ہیں پیسے تو ان کو حج کرنا پڑے گا کیونکہ حج ان پر فرض ہو گیا حج ان پر فرض ہو گیا شاباش تو آج ہم حج سے متعلق جب حج کی باتیں کریں گے تو حج کے بہت سارے رکن ہیں حج کی بہت ساری زیارات ہیں اور ایسے مقامات ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا یہ میری نشانیاں ہیں اللہ نے کیا کہا قرآن میں یہ میری نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی اور سب سے اہم ترین نشانی the most important factor کہ جس کے نہیں حج نہیں وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا جسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کہتے ہیں تو خانہ کعبہ پر ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں ہر دیوار کا ایک الگ مقام ہے اس کا ایک الگ نام ہے اس کی ایک الگ تعریف ہے اس سے متعلق ایک الگ تاریخ ہے لیکن آج ہم بات کریں گے اللہ اکبر ایک حمد ہے سبیر مانی صاحب کی اور بھی بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی شیئر کرتا ہوں ان بچوں کو بھی خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زباں خاموش تھی لب محب التجاؤں میں تھا غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں جو ملتزم پک کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا تو یہ جو میں نے کہا نا ملتزم جو ہے اس سے بالکل ہی متصل خانہ کعبہ کا دروازہ ہے کیا ہے خانہ کعبہ کا ہاں مطلب مائک دور رکھ کے زور سے بولیں تو ٹھیک رہے گا اچھا جی خانہ کعبہ کے دروازے کو کیا بولتے ہیں
کیا بولتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتانا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا دکھایا. ٹھیک ہے چلیں آئیں دیکھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا. اتنی پیاری ویڈیو دیکھنے کے بعد سارے مل کر زور سے بولیں گے ماشاءاللہ. تو پیارے میرے بچوں ابھی ہم نے آپ کو کعبہ بھی دکھایا اور باب کعبہ بھی دکھایا. تو باب کعبہ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہے؟ کس کو معلوم؟ آپ کو؟ چلیں جی ان کو مائک دے دیں. یہ بتائیے کہ باب کعبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کا شرف حاصل کر سکے اور اس کی زیارت کر سکے. لیکن یہ سعادت کسی کسی کو ملتی ہے. کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے. باش ماشاءاللہ. سارے مل کر ان کے لیے یعنی بلال کے لیے بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ. شاباش. اور باب کعبہ کے بارے میں کون بتانا چاہے گا؟ ارے چھوٹی سی بچی چلیں دیجئے جی. یہ بتائیے عائشہ کہ باب کعبہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے. یہ مخصوص دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر نصب ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود موجود ہے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے. کیا بات ہے. سارے مل کر اس بچی کے لیے یعنی عائشہ کے لیے زور سے ایک بار بولیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور بتائیے باب کعبہ کے بارے میں. 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر نے بیت الشریف کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا کے مطابق تعمیر کروایا اور بیت اللہ شریف کے دروازے بھی ایک کے بجائے 2 قائم کیے. کیا بات ہے. سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ. اچھا پیارے میرے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ باب کعبہ جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہر مسلمان کی یہ خواہش جس طرح بلال نے بتایا تھا کہ ہوتی ہے کہ اس باب کعبہ وہ کھلے اور وہ اندر جا کے عبادت کا شرف حاصل کرے. لیکن ہر کسی کو یہ شرف نہیں ملتا. یہ کسی کسی کو ملتا ہے. مگر اس کے علاوہ ایک شرف لوگوں کو اکثر مل جاتا ہے اور وہ ہے باب کعبہ کے باہر جو ایک سلیب ہے نا جو اونچا ہے. باب کعبہ آپ کو بتایا انہوں نے بتایا عائشہ نے زمین سے 2.13 میٹرز تک یہ اونچا ہے. تو اس اونچائی پر لوگ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتے ہیں اور باب کعبہ کو اس طرح پکڑ کے تھام لیتے ہیں. کوئی باب کعبہ کے اوپر ہاتھ لگا کر اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. کوئی اللہ سے اپنی اس کی چاہت اور اس کی محبت اپنے دل میں طلب کرتا ہے. اس کی عبادت کا شوق اور لگن طلب کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ ہم تو جیسے ہیں تیرے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو یہ شرف لوگوں کو مل جاتا ہے ملتزم پہ کھڑے ہونے کا باب کعبہ کو ہاتھ لگانے کا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. سارے مل کر بولیں گے آمین. ماشاءاللہ. اچھا پیارے میرے بچوں میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک میدان دکھاتا ہوں. یہ جو ہمارے حاجی صاحبان ہوتے ہیں نا حجاج دیکھیں یہ سنگولر کہتے ہیں حاجی اور پلورل ہوگا تو کیا ہوگا حجاج. کیا ہوگا حجاج. تو حجاج کرام جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اس میدان میں لازمی جاتے ہیں. اس میدان میں لازمی جاتے ہیں کیونکہ اس میدان میں نہیں گئے تو ان کا حج نہیں ہوگا. اگر اس میدان میں نہیں گئے تو ان کا حج چلیں آپ کو وہ میدان دکھاتے ہیں جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ہاں تو پیارے پیارے بچوں ایک مرتبہ ذرا زور سے بولیں گے. ابھی ہم نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ کیا بات ہے. میدان عرفات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک شاباش. یہ وہ نشانی ہے کہ ہمارے حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ یہاں لازمی جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے وقوف عرفہ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وقوف عرفہ ہی اصل میں حج ہے. وقوف عرفہ ہی اصل میں حجاج کرام یہاں آ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا حج قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پرا گندہ بال ہوتے ہیں اور انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے کپڑوں پہ کوئی گرد لگ جائے, مٹی لگ جائے, کوئی سٹین آ جائے, کوئی نشان آ جائے تو ہم فوراً کپڑے کیا کر لیتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. مگر حجاج کرام نہیں دھوتے. ان کے کپڑوں پہ جتنی مٹی لگی ہو, ان کے بالوں پہ جتنی مٹی لگی ہو, چونکہ کھلا میدان ہے نا اور میدان بھی عرب کا ہے تو وہاں تو ڈسٹ بھی اڑتی ہے, ٹھیک ہے, گرد بھی اڑتی ہے, بالوں پہ بھی لگتی ہے, چہرے پہ بھی لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت اس گرد کو پسند فرماتا ہے. ویسے تو صفائی نصف ایمان کہا جاتا ہے, صفائی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ جب حاجی کے پرا گندہ بال ہوتے ہیں, چہرے پہ مٹی ہوتی ہے تو اللہ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے. اللہ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میدان عرفات کے بارے میں آپ میں سے کوئی ہمیں کچھ بتائے گا؟ جی آپ بتائیں گی, مائک لیجئے. ارزا کیا بتائیں گی میدان عرفات کے بارے میں؟ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 20 کلومیٹر اور مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بڑا وسیع اور عریض میدان ہے. کیا بات ہے, اتنی اچھی معلومات دی انہوں نے. سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ. اور آپ میں سے کون ہے جو میدان عرفات کے بارے میں آپ بتائیں گی؟ اچھا جی آپ بتائیے, پہلے لیجئے مائک. ایمان کیا بتائیں گی میدان عرفات کے بارے میں؟ میدان عرفات میں ہی جبل رحمت ہے اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عالی شان خطبہ فرمایا تھا. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. سارے مل کر ان کے لیے بھی بولیں گے سبحان اللہ. جی میدان عرفات کے بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں گی؟ جی. میدان عرفات شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. کیا بات ہے, اتنا بڑا میدان. جی میدان عرفات کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیجئے ان کو مائک. میدان عرفات وہ مقام ہے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے بولیں گے. پیارے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, محبوب پیغمبر ہیں. جی ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پیارے ثناخواہ موجود ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ. ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں کم عمر میں. سید حسان اللہ حسینی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ حج کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے, بچوں سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ آپ نے کیا حج؟ اللہ آپ کو عمرہ کیا ہے. اللہ آپ کو حج بھی نصیب کرے. آمین آمین. بچوں سے حج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس سب کے لیے یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اور بار بار ہم عمرے بھی کریں, حج بھی کریں ماشاءاللہ. اور یہ ساری زیارتیں جن کی بات ہو رہی ہے جی جی اللہ یہاں ہمیں جانا نصیب کرے. آمین آمین. پیارے پیارے بچوں ہم نے جب باب کعبہ کی بات کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ سے پوچھا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابا ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابا ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت خراج اور سلام پیش کرتی ہے. اللہ کے اس نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور آج خانہ کعبہ ہر مسلمان کا منظور نظر مقام ہے. ہر شخص پیار سے دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے. آپ جیسے پیارے پیارے بچے اور بچیاں بھی وہاں پر ہمیں ملتے ہیں, نظر آتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ اپنی جیتے جی آنکھوں سے سامنے بنفس نفیس دیکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. سارے مل کر زور سے بولیں گے آمین. جی تو ناظرین پروگرام حج کی باتیں سے اپنے میزبان سے سلمان گل کو اجازت دیجیے گا پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ, اور ہم سب مل کے میں ان سے سلام کرتا ہوں, مطلب آپ سے کرتا ہوں, جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سید حسان اللہ حسین. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا میرے مولا میرے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ